9 عادتیں تمہارے مال اور دولت میں اضافہ کرتی ہیں۔ 9 عادتیں تمہیں کبھی کسی کا محتاج نہیں ہونے دیتی۔ 9 عادتیں تمہارے گھر کو دولت سے بھر دیتی ہیں۔ کیا کبھی تم نے سوچا ہے کہ کچھ لوگ بالکل خاموشی سے اپنی زندگی بدل لیتے ہیں اور کچھ لوگ ساری عمر محنت کے باوجود اسی جگہ کھڑے رہ جاتے ہیں؟ فرق صرف کمائی کا نہیں ہوتا، فرق ان پوشیدہ 9 عادتوں کا ہوتا ہے جو کوئی دیکھ نہیں رہا ہوتا۔ کچھ لوگ ایسے راستے اختیار کرتے ہیں جہاں شور نہیں ہوتا، دکھاوا نہیں ہوتا، مگر ہر دن ان کی مالی حالت تھوڑا سا بہتر ہو رہی ہوتی ہے، جیسے اندھیرے میں کوئی چراغ آہستہ آہستہ روشن ہو رہا ہو۔ اصل حیرت یہ ہے کہ رزق ہمیشہ محنت کے شور کے ساتھ نہیں آتا، بلکہ اکثر خاموشی کے ساتھ بڑھتا ہے۔ کچھ لوگ اپنی روزمرہ عادات میں ایسے پوشیدہ اصول اپنا لیتے ہیں جو نظر تو نہیں آتے، مگر وقت کے ساتھ ان کی پوری زندگی کا نقشہ بدل دیتے ہیں۔ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے گھر میں مالی سکون ایک حادثہ نہیں بلکہ ایک مسلسل بہتا ہوا دریا بن جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ گھروں میں برکت ایسے اترتی ہے جیسے پہاڑوں سے پانی ڈھلوان کی طرف بہتا ہے، بغیر رکے، بغیر رکاوٹ، مسلسل اور طاقت کے ساتھ ساتھ۔ نہ وہاں مالی خوف ہوتا ہے، نہ مستقبل کی بے چینی، نہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت۔ اور پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر وہ کون سی 9 عادتیں ہیں جو انسان کی مالی قسمت کو اس حد تک بدل دیتے ہیں کہ وہ عام زندگی سے نکل کر خود کفالت اور آزادی کی ایک الگ دنیا میں داخل ہو جاتا ہے۔ 9 عادتیں تمہارے مال اور دولت میں اضافہ کرتی ہیں۔ پہلی عادت: بہت سے لوگ امیر دکھائی تو دیتے ہیں، مگر حقیقت میں وہ اپنی خواہشات کے قیدی ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی باہر سے چمکتی ہے، مگر اندر سے قرضوں، دباؤ اور مسلسل خوف کی زنجیروں میں جکڑی ہوتی ہے۔ اصل دولت وہ نہیں جو لوگوں کو متاثر کرے، اصل دولت وہ ہے جو تمہیں کسی کے سامنے جھکنے سے بچا لے، تمہیں آزادی دے اور تمہارے دل کو یہ سکون دے کہ تمہاری زندگی تمہارے اپنے اختیار میں ہے۔ پہلی عادت: اپنی زندگی کو چیزوں سے نہیں بلکہ آزادی کے گرد بناؤ۔ اکثر لوگ اپنی پوری جوانی صرف مہنگی چیزیں جمع کرنے میں گزار دیتے ہیں۔ کوئی بڑی گاڑی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی ایسے گھر کے لیے اپنی نیندیں بیچ رہا ہے جس کی قسطیں ہی اس کی سانسیں روک دیتی ہے۔ باہر سے یہ زندگی کامیاب دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت میں یہی آسائشیں انسان کو مالی غلامی کے اندھیرے میں دھکیل دیتی ہیں۔ پھر انسان کمائی نہیں کرتا بلکہ اپنی خواہشات کی قسطیں ادا کرتا رہتا ہے۔ حقیقی امیر وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ چیزیں ہوں، بلکہ وہ ہے جس کے پاس سب سے زیادہ آزادی ہو۔ ایسا انسان ہر صبح صرف مجبوری کی وجہ سے نہیں اٹھتا بلکہ اختیار کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اس کا پیسہ اس کے لیے کام کرتا ہے، اس کی سرمایہ کاری اس کے گھر کے سکون کو مضبوط کرتی ہے اور اس کی سادگی خاموشی سے اس کی دولت کو بڑھاتی رہتی ہے۔ جب تم اپنی زندگی کو دکھاوے کے بجائے آزادی کے گرد بناتے ہو تو تمہاری سوچ بدل جاتی ہے۔ پھر تم ہر خریداری سے پہلے یہ سوچتے ہو کہ یہ چیز مجھے مضبوط بنا رہی ہے یا غلام۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ تمہیں اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں تمہیں ہر وقت پیسے کے پیچھے بھاگنا نہیں پڑتا۔ یہی وہ عادت ہے جو انسان کو مالی دباؤ سے نکال کر خود کفالت، عزت اور مستقل خوشحالی کی طرف لے جاتی ہے۔ دوسری عادت: بہت سے لوگ ساری زندگی دولت کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں، مگر جب ان کے ہاتھ میں پیسہ آتا ہے تو ان کے دل سے سکون غائب ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ مال تو کما لیتے ہیں مگر اپنی نیند، اپنے رشتے، اپنی خوشیاں اور اپنی اندرونی راحت ہار بیٹھتے ہیں۔ اصل امیری صرف بینک بیلنس کا نام نہیں، اصل امیری وہ ہے جہاں دولت تمہاری خدمت کرے، تم دولت کے غلام نہ بنو۔ دوسری عادت: پیسے کو مقصد نہیں سمجھو۔ جو انسان پیسے
ٹول بلکہ ایک کو اپنی زندگی کا آخر مقصد بنا لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ ہر چیز کو دولت کے ترازو میں تولنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر اس کے فیصلوں میں سکون نہیں، صرف لالچ بولتا ہے۔ اس کی دوڑ کبھی ختم نہیں ہوتی، کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ شاید اگلی رقم، اگلا کاروبار یا اگلی کامیابی اسے مکمل کر دے گی۔ مگر حقیقت یہ ہے کہ پیسہ کبھی انسان کے اندر کے اخلاق کو نہیں بھر سکتا۔ سمجھدار انسان جانتا ہے کہ دولت صرف ایک طاقت ہے، ایک ذریعہ ہے، وہ ٹول جس سے وہ اپنی زندگی کو ایسا مضبوط، محفوظ اور آزاد بنا سکتا ہے۔ پیسے کا اصل حسن یہ نہیں کہ وہ تمہیں دوسروں سے بڑا دکھائے، بلکہ یہ ہے کہ وہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے۔ یہی سوچ انسان کو مالی غلامی سے نکال کر خود کفالت کی منزل تک پہنچاتی ہے۔ جب تم پیسے کو صرف ایک وسیلہ سمجھنے لگتے ہو تو تمہاری سوچ بدل جاتی ہے۔ پھر تم دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ مستقبل کی مضبوطی کے لیے کماتے ہو۔ پھر تمہاری دولت شور نہیں بچاتی بلکہ خاموشی سے تمہاری عزت، آزادی اور سکون کی دیواریں بلند کرتی رہتی ہے۔ ایسے لوگ کبھی معمولی مالی جھٹکوں سے نہیں ٹوٹتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اصل طاقت پیسے کی محبت میں نہیں بلکہ پیسے پر کنٹرول رکھنے میں ہے۔ تیسری عادت، اکثر لوگ ساری زندگی رزق کی کمی کا رونا روتے رہتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ان کی دولت خاموشی سے ان کی اپنی لاپرواہی کے اندھیروں میں ڈوب رہی ہوتی ہے۔ غربت ہمیشہ کم کمائی سے نہیں آتی، کبھی کبھی بے خبر خرچ انسان کی جیب کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جو شخص اپنے مال کی حفاظت سیکھ لیتا ہے، وہ آہستہ آہستہ محتاجی کے دروازے بند اور خوشحالی کے راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے۔ تیسری عادت، اپنے ہر خرچ کو کرو۔ یہ عادت بظاہر بہت چھوٹی لگتی ہے، مگر حقیقت میں یہی وہ راز ہے جو عام انسان اور مالی طور پر طاقتور انسان کے درمیان فرق پیدا کرتا ہے۔ بہت سے لوگ حیران ہوتے ہیں کہ آخر ان کا پیسہ جاتا کہاں ہے، حالانکہ ان کی دولت روزانہ معمولی خواہشات، غیر ضروری خریداروں، یوں فضول اور وقتی شوقوں کی نظر ہو رہی ہوتی ہے۔ دولت ایک ہی دن میں ختم نہیں ہوتی بلکہ چھوٹے چھوٹے رچاؤں خاموشی سے انسان کی جیب خالی کرتے رہتے ہیں۔ جس دن انسان اپنے ہر خرچ پر نظر رکھنا شروع کر دیتا ہے، اسی دن اس کی مالی بیداری شروع ہو جاتی ہے۔ ہر خرچ کو لکھنا ایسا ہے جیسے تم اپنے رزق کے گرد ایک محافظ کھڑا کر دو، پھر تمہیں صاف دکھائی دینے لگتا ہے کہ کون سی چیز تمہیں امیر بنا رہی ہے اور کون سی چیز آہستہ آہستہ تمہیں محتاجی کی طرف دھکیل رہی ہے۔ یاد رکھو، جو شخص اپنے پیسے کے راستے پہچان لیتا ہے، پیسہ بھی ایک دن اس کے گھر کا راستہ نہیں بھولتا۔ یہی عادت انسان کو فضول خرچی سے نکال کر خود کفالت، مالی سکون اور خاموش دولت کی طرف لے جاتی ہے۔ چوتھی عادت، بہت سے لوگ جیسے ہی زیادہ پیسہ کمانا شروع کرتے ہیں، ویسے ہی ان کی خواہشات ان کی کمائی سے بھی تیزی سے بڑھنے لگتی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب مہنگی چیزیں خریدنا ہی کامیابی کی نشانی ہے، مگر حقیقت میں وہ خاموشی سے اپنی مالی آزادی کو خود اپنے ہاتھوں قید کر رہے ہوتے ہیں۔ اصل امیری شور مچانے سے نہیں آتی بلکہ اپنے نفس پر قابو رکھنے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہی وہ عادت ہے جو انسان کو وقت کے ساتھ اتنا مضبوط بنا دیتی ہے کہ پھر غربت اس کے دروازے تک آنے سے بھی گھبراتی ہے۔ چوتھی عادت، اپنی آمدنی سے کم خرچ کرو، خاص طور پر جب آمدنی بڑھے۔ اکثر لوگ اپنی پہلی بڑی تنخواہ، پہلا کامیاب کاروبار یا اضافی آمدنی پاتے ہی فوراً اپنا لائف سٹائل بدلنا شروع کر دیتے ہیں۔ بڑی گاڑی، مہنگے کپڑے، شاہانہ کھانے اور دکھاوے کے خواہشیں انہیں وقتی خوشی تو دیتی ہیں، مگر انہیں چیزوں کے ساتھ ان کے اخراجات، دباؤ اور مالی خوف بھی بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان جتنا زیادہ کماتا ہے اتنا ہی زیادہ خرچ کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ لیکن سمجھدار انسان وہ ہے جو آمدنی بڑھنے کے بعد بھی اپنی سادگی کو نہیں چھوڑتا۔ وہ جانتا ہے اصل طاقت زیادہ خرچ کرنے میں نہیں بلکہ زیادہ بچانے اور زیادہ سرمایہ کاری کرنے میں ہے۔ یہی وہ خاموش فرق ہے جو عام انسان کو پوری زندگی تنخواہ کا غلام بنائے رکھتا ہے، جبکہ عقل مند انسان آہستہ آہستہ خود کفالت اور مالی آزادی کی سیڑھیاں چڑھتا رہتا ہے۔
دولت ہمیشہ اس فاصلے میں جنم لیتی ہے جو تمہاری کمائی اور خرچ کے درمیان بچتا ہے۔ جتنا زیادہ یہ خلا ہوگا اتنی ہی تیزی سے تمہارا مستقبل مضبوط ہوگا۔ یہی بچا ہوا پیسہ ایک دن سرمایہ کاری بنتا ہے، پھر وہی سرمایہ کاری تمہارے لیے نئی آمدنی پیدا کرتی ہے، اور پھر ایک وقت ایسا آتا ہے جب تمہیں ہر وقت پیسے کے لیے جھکنا نہیں پڑتا۔ یہی عادت انسان کو وقتی دکھاوے سے نکال کر مستقل خوشحالی، عزت اور مالی سکون کی طرف لے جاتی ہے۔ پانچویں عادت، بہت سے لوگ ساری زندگی پیسہ تو کماتے رہتے ہیں مگر کبھی یہ نہیں جان پاتے کہ حقیقت میں وہ مالی طور پر آگے بڑھ بھی رہے ہیں یا نہیں۔ ان کی کمائی بڑھتی رہتی ہے مگر ان کا مستقبل پھر بھی غیر محفوظ رہتا ہے۔ وجہ صرف ایک ہوتی ہے، وہ اپنے مال کی حقیقت سے آنکھیں چرا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھو، جس انسان کو اپنی مالی حالت کی سچی تصویر دکھائی نہیں دیتی وہ کبھی دولت کی مضبوط عمارت کھڑی نہیں کر سکتا۔ پانچویں عادت، اپنی مسلسل یہ عادت اپناؤ۔ بظاہر صرف اعداد و شمار دیکھنے جیسی لگتی ہے مگر حقیقت میں یہی وہ طاقت ہے جو انسان کو مالی انتشار سے نکال کر مالی کنٹرول عطا کرتی ہے۔ تمہارے پاس کتنی بچت ہے، کتنی سرمایہ کاری بڑھ رہی ہے، کتنے قرضے تمہارے کندھوں پر ہیں اور حقیقت میں تم ہر مہینے کتنا مضبوط ہو رہے ہو، یہ سب جاننا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ دولت صرف کمانے سے نہیں بنتی، دولت اس شعور سے بنتی ہے کہ تمہارا پیسہ کس سمت جا رہا ہے۔ جب انسان اپنی مسلسل ورث کو دیکھنا شروع کرتا ہے تو اس کی سوچ بدلنے لگتی ہے، پھر وہ وقتی خواہشات کے بجائے لمبے مستقبل کے فیصلے کرتا ہے۔ وہ ہر خرچ سے پہلے سوچتا ہے کہ یہ چیز میری مالی طاقت کو بڑھائے گی یا کمزور کرے گی۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ انسان کے اندر وہ ڈسپلن پیدا کرتی ہے جو اسے دوسروں کا محتاج بننے سے بچاتی ہے۔ مالی طور پر طاقتور لوگ صرف پیسہ نہیں کماتے، وہ اپنے ہر اثاثے، ہر قرض اور ہر بڑھتی ہوئی سرمایہ کاری پر نظر رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ان کی دولت خاموشی سے بڑھتی رہتی ہے، جبکہ عام لوگ صرف مصروف رہ جاتے ہیں۔ جب تم اپنی مالی حقیقت کو روز دیکھتے ہو تو خوف کم اور کنٹرول بڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی عادت ایک دن انسان کو مالی بے چینی سے نکال کر خود کفالت، اعتماد اور ایسی مضبوطی تک لے جاتی ہے جہاں غربت اس کے قریب آنے سے بھی ہچکچانے لگتی ہے۔ چھٹی عادت، بہت سے لوگ دولت کمانے سے پہلے غریب نہیں ہوتے، وہ اندر سے اس دن غریب ہو جاتے ہیں جب اپنی عزت اور اپنی پہچان کو پیسے کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ پھر ان کی خوشی بینک بیلنس کے ساتھ اوپر نیچے ہونے لگتی ہے۔ کبھی رقم بڑھتی ہے تو وہ خود کو بادشاہ سمجھتے ہیں اور کبھی نقصان ہوتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ ان کی حیثیت ختم ہو گئی۔ یہی سوچ انسان کو خاموشی سے ذہنی محتاجی کا شکار بنا دیتی ہے۔ چھٹی عادت، اپنے کو پیسے سے الگ رکھو۔ یاد رکھو، دولت تمہاری جیب میں ہونی چاہیے، تمہارے دل اور تمہاری شناخت میں نہیں، کیونکہ جس انسان کی عزت صرف پیسے سے جڑی ہوتی ہے وہ ہر وقت خوف میں جیتا ہے۔ اسے ڈر رہتا ہے کہ کہیں نقصان نہ ہو جائے، کہیں لوگ اسے کم نہ سمجھنے لگیں، کہیں اس کی چمک ختم نہ ہو جائے۔ پھر وہ فیصلے سکون کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے کرنے لگتا ہے۔ ایسے لوگ اکثر اپنی اصل خوشی قربان کر دیتے ہیں۔ وہ مہنگی چیزیں اس لیے خریدتے ہیں تاکہ دنیا انہیں کامیاب سمجھے، حالانکہ اندر سے وہ مسلسل دباؤ اور بے چینی میں جل رہے ہوتے ہیں۔ لیکن جو انسان اپنی قدر کو دولت سے الگ کر لیتا ہے وہ ایک عجیب قسم کی آزادی محسوس کرتا ہے۔ پھر اسے اپنی اہمیت ثابت کرنے کے لیے دکھاوا نہیں کرنا پڑتا، اس کے فیصلے پر سکون مضبوط اور لمبے فائدے والے ہونے لگتے ہیں۔ حقیقی خود کفالت صرف مالی نہیں ہوتی، ذہنی بھی ہوتی ہے۔ جب تم یہ سمجھ لیتے ہو کہ تمہاری شخصیت کسی رقم کی محتاج نہیں، تب تم پیسے کے غلام نہیں رہتے بلکہ پیسے کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے استعمال کرتے ہو۔ یہی سوچ انسان کو فضول مقابلے، دکھاوے اور اندرونی بے چینی سے نکال کر ایسی مضبوطی دیتی ہے جہاں دولت اس کی خدمت کرتی ہے اور غربت اس کے اعتماد کو چھو بھی نہیں پاتی۔ ساتویں عادت، بہت سے لوگ اپنی اصل ترقی کو اس وقت کھو دیتے ہیں جب وہ اپنی زندگی کو اپنے ساتھ نہیں
بلکہ دوسروں کی جھوٹی تصویروں کے ساتھ موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ سوشل میڈیا پر ہر چہرہ مکمل نظر آتا ہے، ہر زندگی کامیاب دکھائی دیتی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ وہاں صرف وہ لمحے دکھائی جاتے ہیں جو لوگوں کو متاثر کریں، پوری حقیقت نہیں۔ جب انسان اس جھوٹی چمک کے پیچھے اپنی حقیقت کو کمتر سمجھنے لگے تو وہ اپنے ہی اندر کی طاقت کو ضائع کر دیتا ہے۔ 7ویں عادت، دوسروں سے کمپیریزن مت کرو۔ خاص طور پر یہ عادت انسان کی مالی اور میڈیا ذہنی ترقی دونوں کو خاموشی سے کھا جاتی ہے۔ جب تم مسلسل دوسروں کی لائف سٹائل، گاڑیاں، گھر، سفر اور چیزیں دیکھتے ہو تو تمہیں اپنی زندگی کم لگنے لگتی ہے، حالانکہ تمہیں ان کی محنت، ان کے قرض، ان کے دباؤ اور ان کی حقیقت کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا۔ تم صرف شو دیکھ رہے ہوتے ہو، پیچھے چلنے والی جدوجہد نہیں۔ یہ موازنہ آہستہ آہستہ تمہارے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، پھر تم اپنی سادگی کو کمزوری سمجھنے لگتے ہو اور دکھاوے کی دوڑ میں شامل ہو جاتے ہو۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنی اصل مالی بنیاد کھو دیتا ہے۔ وہ بچت چھوڑ دیتا ہے، غیر ضروری خرچ بڑھا دیتا ہے اور صرف اس لیے دوڑنے لگتا ہے کہ کوئی اور تیز دوڑ رہا ہے۔ لیکن جو انسان اس چکر سے نکل آتا ہے وہ اپنی اصل رفتار پہ چلنے لگتا ہے۔ وہ جان لیتا ہے کہ ہر شخص کا سفر الگ ہے، ہر کسی کی کہانی مختلف ہے، پھر وہ دوسروں کو دیکھنے کی بجائے اپنی ترقی پر توجہ دیتا ہے۔ یہی توجہ اسے خاموشی سے اس مقام تک لے جاتی ہے جہاں اس کی دولت دکھاوے سے نہیں بلکہ استحکام سے بڑھتی ہے۔ یہی عادت انسان کو ذہنی آزادی، مالی سکون اور مستقل ترقی کی طرف لے جاتی ہے۔ 8ویں عادت، بہت سے لوگ اپنی پوری زندگی ارادوں کے سہارے گزار دیتے ہیں۔ وہ ہر مہینے سوچتے ہیں کہ اس بار بچت کر لیں گے، اس بار سرمایہ کاری شروع کر دیں گے، مگر حقیقت یہ ہے کہ انسانی خواہشات ہمیشہ اس کے عزم سے زیادہ مضبوط نکلتی ہیں۔ جب پیسہ ہاتھ میں آتا ہے تو فیصلے نہیں رہتے، صرف فوری لذتیں اور وقتی خواہشات باقی رہ جاتی ہیں۔ اسی لیے صرف نیت کافی نہیں ہوتی، ایک مضبوط نظام ضروری ہوتا ہے جو تمہیں تمہارے ہی کمزور لمحوں سے بچا سکے۔